بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کتاب میں نے تبصرے کے لیے منتخب کی ہے وہ کتاب مصنفہ کی وجہ شہرت ثابت ہوئی اور ان کی شناخت بن گئی۔ میں بات کر رہی ہوں عمیرہ احمد کے ناول پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو میں نے چند سال پہلے پہلی بار پڑھا اور پھر کئی بار پڑھا۔ عمیرہ احمد کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ آج کل کے نوجوان طبقے میں کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ ان کے اور بھی کئی ناول مشہور ہوئے، جن میں حاصل، لا حاصل، امر بیل، عکس اور من و سلویٰ شامل ہیں۔ انہوں نے ٹی وی اسکرین کے لیے بھی کئی ناقابل فراموش ڈرامے لکھے، جیسے میری ذات ذرہ بے نشاں، دربار دل، زندگی گلزار ہے، الف اور ایک تھی مریم وغیرہ۔ عمیرہ احمد ان چند لکھنے والوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تصوف کو اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ناول پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس ناول کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پورا ناول محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ یہ ناول بڑے منفرد اور دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے۔ رومانوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں صوفیانہ جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اس کی انوکھی کہانی ہماری سوچ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ دلچسپ اور پرتجسس ناول 2004 میں شائع ہوا اور پھر عمیرہ احمد کی تمام تصانیف پر چھا گیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، بلکہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں یہ ناول یکساں مقبول ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے انگریزی اور عربی تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس ناول کو ایک بار شروع کرنے کے بعد جلد سے جلد ختم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کرداروں کی، یہ ناول دو اہم کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک امامہ ہاشم، جو میڈیکل کالج کی طالبہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، اور ایسی آئی سرجن بننے کی تمنا رکھتی ہے جسے دنیا بھر میں جانا جا سکے۔ اس کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے، لیکن جب اسے روشنی ملتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوتی ہے تو اس محبت نے اس میں ایک ایسی طاقت بھر دی کہ اس نے اپنی پرتعیش زندگی، دولت، عیش و آرام سب کچھ ٹھکرا دیا۔ ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد گمنامی کی زندگی گزارنی شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے سچے عقیدے پر قائم رہ سکے۔ دوسرا کردار سالار سکندر کا ہے، جو بڑا مضبوط کردار ہے، جو 150 آئی کیو لیول کا مالک ہے اور فوٹوگرافک میموری رکھتا ہے۔ اس کا تعلق بظاہر ایک مسلمان، امیر کبیر اور لبرل گھرانے سے ہے، لیکن وہ دین سے بالکل بے بہرا ہے اور ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، جو کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جان سکے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے اور وہ محسوس کر سکے کہ درد کی انتہا کیا ہے۔ سالار سکندر اور امامہ شروع میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بعد میں سالار کی نفرت محبت بلکہ عقیدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کردار آپس میں کیسے ملتے ہیں، امامہ کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، سالار سکندر کس طرح امامہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ لوگ ناول کو ضرور پڑھیے۔ اسجد، ہاشم، جلال انصر، سعد، صبیحہ، فرقان اور ڈاکٹر سبط علی بھی اس ناول کے معاون کردار ہیں جو کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ کہانی جس مرکزی خیال کے گرد گھومتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ صرف ذہانت اور دولت سے دلی سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل کا سکون صراط مستقیم کو چننے میں ہے۔ عمیرہ احمد اپنی کتاب کے پیش لفظ میں لکھتی ہیں، پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آپ کے لیے لکھا۔
آپ سب کی زندگی میں آنے والے اس موڑ کے لیے جب روشنی یا تاریکی کے انتخاب کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم چاہیں تو اس راستے پر قدم بڑھا دیں جو روشن ہے، اور چاہیں تو تاریکی میں داخل ہو جائیں۔ روشنی میں ہوتے ہوئے بھی انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں اگر وہ ٹھوکر کھائے بغیر زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو۔ تاریکی میں داخل ہونے کے بعد آنکھیں کھلی رکھیں یا بند، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریکی ٹھوکروں کو ہماری زندگی کا مقدر بنا دیتی ہے، مگر بعض دفعہ تاریکی میں قدم دھرنے کے بعد ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ وہ واپس اس موڑ پر آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے، کوئی آواز جو رہنمائی کا کام کرے، اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آواز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لا سکتی ہے اور لاتی ہے، اگر انسان روشنی چاہے تو، اور یقیناً ہدایت انہی کو دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیں۔ عمیرہ احمد۔ اگر آپ یہ ناول پڑھ چکے ہیں تو ضرور بتائیے، اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھنے میں دیر نہ کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی دوسری کتاب کے تعارف اور تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔